اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی عنایات سے اپنے دامن بھر رہے ہیں۔ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ماجدہ کا، کیونکہ ہم نے اسلام میں خواتین کے کردار کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے کردار پر ایسی روشنی ڈالی جائے کہ اسلام میں جو ان کو مقام ملا، جو عظمت ملی، جو روحانی درجات ملے، وہ کیوں کر ملے، تاکہ ہم سب مسلمان خواتین، نہ صرف مسلمان خواتین بلکہ دنیا کی تمام خواتین ان عظیم خواتین کے واقعات سے اپنی زندگی کو روشن کر سکیں۔ چونکہ مصر کا بادشاہ فرعون تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا اور کہلاتا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ خواب سے خوفزدہ ہو کر اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں سے تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے اور تمہاری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب وہ اس خواب کی تعبیر سن کر لرز گیا اور اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس طرح جب کبھی کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اسے اسی وقت ذبح کر دیا جاتا۔ اگرچہ فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اتنا ظالمانہ قدم اٹھایا اور تدبیر کی، لیکن فرعون کی اس تدبیر پر قدرت بھی مسکرا رہی تھی۔ کیوں؟ اللہ پاک چاہے تو اپنے بندوں کے نام جس طرح بھی پسند کرے اونچے کر سکتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ایازخ تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نور سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ جو ان کی طرف دیکھتا اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ اب والدہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بچے کو ختم کرا دے گا۔ آپ نے اپنے معصوم بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اب آگ جل رہی تھی۔ فرعون کے فوجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں آئے اور انہوں نے سارا گھر تلاش کیا، لیکن چونکہ آپ نے انہیں تنور میں ڈال دیا تھا اس لیے کہیں سے وہ نہ ملے۔ اب وہ ناکام واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یاد آیا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا۔ تو جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ میں ہیں، لیکن ہاتھ میں سیب لیے اس سے کھیل رہے ہیں اور بالکل صحیح و سلامت ہے۔ آپ یہ منظر دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں، اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے لخت جگر کو تنور سے نکالا اور اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اب وہ فکر مند رہنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو فرعون کو پتہ چل جائے اور وہ میرے بیٹے کو ختم کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پریشانی کے اس عالم میں آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ خوف اور غم نہ کریں، یہ بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، اس کو نبوت عطا کی جائے گی، اس کی شان دنیا اور آخرت میں بلند کی جائے گی۔
اب یہ الہام کے ذریعے سے حکم مل رہا تھا۔ جب آپ نے یہ حکم پایا تو اپنے معصوم بچے کو صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ کا بیٹا آپ کی طرف واپس لوٹایا جائے گا، تو آپ نے دریائے نیل میں ڈالنے سے پہلے بڑھئی کے ذریعے سے آپ کا صندوق بنایا اور جبرائیل امین بڑھئی کی صورت میں تشریف لائے اور صندوق بنا کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ کر اسے مکفل کر دیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب صندوق پانی میں بہتا چلا جا رہا ہے اور خدا کے حکم سے جس نہر میں داخل ہوا وہ فرعون کے محل کے پاس سے جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں داخل ہوئے۔ اس وقت فرعون کی ملکہ آسیہ اس کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی اور صندوق میں پانی میں تیرتا ہوا دیکھ کر بولی، اپنی کنیزوں سے کہا کہ جاؤ اس صندوق کو لے کر آؤ، ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خوشخبری ہو۔ تو جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر انتہائی خوبصورت مسکراتا ہوا بچہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے اٹھا لیا۔ چونکہ ان کے ہاں اولاد نہ تھی تو کہنے لگی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اور وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی فوج کو تباہ کرنے کا خود ہی بندوبست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی فراق اور جدائی میں غمگین رہتی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں تسلی دی کہ آپ کا بیٹا انتہائی خوبصورت تدبیر سے آپ کے پاس واپس لوٹایا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچے تو آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ملکہ کو فکر ہوئی، اس نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے، چونکہ حضرت موسیٰ کی بہن آپ کے ساتھ ساتھ صندوق جہاں پہ چل رہا تھا سفر کر رہی تھی، تو وہ محل میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ کی والدہ ان کے پاس پہنچی تو آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب والدہ کو ان کے پاس لے کر آئیں، خوشخبری دی، تو حضرت موسیٰ کی والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے دشمن کے محل میں بڑے ناز و نام کے ساتھ اب بیٹے کی پرورش کرنے لگی اور وہیں پہ رہنے لگی۔ یوں اللہ رب العزت نے اس ماں کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دیا اور ان کا غم بھی جاتا رہا، اور وہ وعدہ جو اللہ رب العزت نے آپ سے کیا تھا اس کو سچا کر دیا۔ معزز ناظرین و ناظرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ عیار خاں کی روحانی عظمت تھی کہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل فرمائی، آپ کو الہامی اشارے ملتے، آپ نے دوسری ماؤں کی طرح اپنے بیٹے کو ادھر ادھر چھپانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم کی پوری طرح تعمیل کرتے ہوئے اسی میں مصروف رہیں۔ پھر اپنے لخت جگر کو دریا کی لہروں کی نظر کر دیا۔ آپ پر قیامت تو ایک گزری ہوگی، لیکن چونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بشارتیں دے دیتا ہے اور ان کے دل مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ آنے والے طوفانوں سے بھی گھبراتے نہیں ہیں۔ یوں آپ نے اللہ رب العزت کی مانی تو اللہ رب العزت نے آپ کو خوش کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک معصوم بچہ اور صندوق، پھر اس میں زندگی، پھر لہروں کی نظر ہونا، اور پھر اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹ آنا، بلا شبہ یہ روحانیت کی معراج ہے اور یہ اللہ پر توکل کرنے کا خوبصورت انعام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے تمام معاملات میں
اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل کریں، کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یقین کامل کی دولت سے نوازے، تاکہ ہم زندگی کے میدان میں کہیں بھی پریشان نہ ہوں، ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، ہمارے ارادے متزلزل نہ ہوں، اور ہم اللہ پر یقین کامل اور بھروسہ کرتے ہوئے زندگی کے پورے سفر کو کامیابی سے طے کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔